قتادہ بن دعامہ یہ تابعی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد جو نبی علیہ السلام کے صحابی اور آپ کے خادم تھے، ان سے انہوں نے سوال کیا حل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا؟ خضاب سے مراد وہ رنگ جو سفید بالوں کو تبدیل کر دے اور ان کی سفیدی کو زائل کر دے، سفیدی پر غالب آ جائے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا؟ قال، انس بن مالک نے جواب دیا لم یبلغ ذالک، کہ نبی علیہ السلام خضاب استعمال کرنے کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے، اتنے سفید بال آپ کے نہیں تھے کہ آپ خضاب استعمال کرتے اور بالوں کی سفیدی کو زائل کرتے، اس مرحلے تک آپ پہنچے ہی نہیں۔ انما کان شیبا فی صدغیہ، تھوڑی سی سفیدی جھلکی تھی آپ کی دونوں کنپٹیوں میں، صدغین کانوں کے نیچے جو جگہ ہے، کانوں اور آنکھوں کے درمیان کنپٹی، تو آپ کی کنپٹی پر کچھ سفید بال نمودار ہوئے تھے، تو اتنے بال نہیں تھے کہ آپ خضاب استعمال کرتے۔ ولیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یار غار اور افضل هذه الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خضاب استعمال کیا تھا، اور وہ خضاب بالحناء والکتم، حنا اور کتم سے تھا۔ حنا اور کتم کا خضاب ابو بکر صدیق نے استعمال کیا تھا۔ حنا اور کتم یہ دو درخت ہیں، حنا یہ مہندی کا درخت ہے اور کتم بھی ایک درخت ہے۔ حنا کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور کتم کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، اور دونوں درختوں سے آپ نے جو پتے یا بوٹیاں اتار کر اور ان کا مکس رنگ آپ نے تیار کیا، نہ وہ خالص سرخ مہندی کا رنگ ہوتا تھا اور نہ وہ خالص سیاہ کتم کا رنگ ہوتا تھا، بلکہ دونوں کو مکس کرتے، اور اس طرح حمرہ یعنی سرخی اور سواد یعنی سیاہی دونوں مکس ہو کر ایک نیا رنگ بن جاتی، اور وہ آپ استعمال کرتے تھے۔ تو آپ کے بالوں کا رنگ نہ تو خالص سرخ ہوتا اور نہ خالص سیاہ ہوتا، بلکہ سرخی اور سیاہی ان دونوں کے مابین ایک رنگ بن جاتا جو ان دو درختوں سے حاصل ہوتا۔ تو اس حدیث چند مسائل سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے خضاب استعمال نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے بال سفید بہت کم تھے اور خضاب استعمال کرنے کا موقع آپ کو ملا ہی نہیں، اس مرحلے میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے، صرف آپ کے دونوں کنپٹیوں میں کچھ سفید بال تھے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خضاب استعمال کیا، اور ان کا خضاب حنا اور کتم ان دو درختوں کا مکسچر تھا، حنا کا سرخ رنگ اور کتم کا سیاہ رنگ، ان کو ملا کر ایک نیا ملغوبہ بن جاتا اور ایک نیا رنگ جو تھا وہ پیدا ہو جاتا، جو نہ تو خالص سرخ ہوتا اور نہ خالص سیاہ ہوتا، اور وہ خضاب آپ نے استعمال فرمایا۔ جی عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء۔ جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ما عددت، میں نے نہیں شمار کیا، فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں، ولحیتہ اور آپ کی داڑھی مبارک میں، الا 14 شعرة بیضاء، مگر 14 سفید بال، جناب انس کا قول ہے۔ اور وہ ان کا محل کیا تھا، جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو انفقہ، یہ انفقہ یہ نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں ان میں کچھ سفید بال تھے، دوسرا صدغین، ان دونوں کنپٹیوں میں کچھ سفید بال ظاہر ہوئے، اور تیسرا مفرق الراس، یہ سر کی مانگ کے ساتھ کچھ بال 2-4 سفید نظر آیا کرتے تھے۔ تو یہ جناب انس بن مالک کا قول کہ 14 سفید بال میں نے گنے۔ ایک حدیث میں 20 کا عدد ہے، تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے، معنی یہ کہ بہت کم بال تھے۔ دوسری بات یہ کہ جتنا گن سکے، کسی نے کوئی 14 گن سکا اور کوئی 20 گن سکا، اور تیسری بات ہم نے عرض کی تھی کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام سر پہ اور داڑھی مبارک پر تیل لگاتے
تو اس تیل کا غلبہ آپ کے سفید بالوں پر ہو جاتا اور سفید بال پھر دکھائی نہ دیتے. تو اس طرح سفید بالوں کی تعداد میں کمی بیشی ممکن ہے. تو یہ جو مختلف عدد آتے ہیں یہ تناقض یا تعارض نہیں ہے. جس صحابی کا علم جہاں تک پہنچ سکا بالوں کو شمار کرنے میں انہوں نے وہ ذکر کر دیا. عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخطوبا. یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں جو کہ علماء تابعین میں سے تھے. رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک مخضوبا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال دیکھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس مخضوبا خضاب لگا ہوا. سیدنا انس بن مالک کے پاس نبی علیہ السلام کا میں نے ایک بال دیکھا جو کہ مخضوب تھا جس پر خضاب لگا ہوا تھا. تو یہ حدیث سابقہ تمام احادیث سے برعکس. سابقہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو خضاب کے استعمال کی نوبت نہیں آئی, بہت تھوڑے بال تھے. اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے خضاب استعمال کیا. اور جناب انس بن مالک کے پاس آپ کا بال تھا ایک جس پر خضاب لگا ہوا تھا. اب یہ ایک ظاہری مخالفت ہے ان احادیث میں. سابقہ حدیث کا مضمون کیا ہے؟ خضاب استعمال نہیں کیا. اس حدیث کا مضمون کیا ہے؟ آپ نے خضاب استعمال کیا. امام نووی رحمہ اللہ اس میں تطبیق دیتے ہیں کہ آپ نے خضاب استعمال نہیں کیا اول الامر میں, اور پھر بعد میں آپ نے خضاب استعمال کیا. جن احادیث میں خضاب استعمال نہ کرنے کا ذکر ہے وہ مقدم ہے, وہ پہلے کا عمل ہے آپ کا. اور بعد کا عمل کیا ہے کہ آپ نے خضاب استعمال کر لیا. اس کی اہمیت کے پیش نظر, کیونکہ خضاب استعمال کرنے کی آپ نے اہمیت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. یہودیوں کی اور نصارہ کی مخالفت کرو, وہ خضاب استعمال نہیں کرتے, تم خضاب استعمال کرو. تو آغاز میں آپ نے خضاب استعمال نہیں کیا, لیکن مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کا ارشاد بھی موجود ہے اور آپ کا عمل بھی کہ آپ نے خضاب استعمال کر لیا. ویسے بھی خضاب استعمال نہ کرنا اور خضاب استعمال کرنا پہلی حدیث نفی پر مشتمل ہے اور یہ حدیث اس بات پر مشتمل ہے. اور حدیث میں اگر نفی اور اس بات میں تعارض آ جائے تو اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات میں علم زائد ہے. جو صحابی یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ نے خضاب استعمال کیا, اس کے پاس ایک ایسا علم ہے جو اس کے پاس نہیں کہ آپ نے خضاب استعمال نہیں کیا. تو مثبت جو ہے جس کی خبر اس بات پر مشتمل ہے اس کے پاس علم زائد ہے اور علم زائد مقدم ہوتا ہے. الذی یعلم حجت علی من لا یعلم, جاننے والا نہ جاننے والے پر حجت ہوتا ہے. اور ویسے بھی خضاب استعمال کرنا من باب زیادت ثقہ ہے اور ثقہ کی زیادتی قابل قبول ہے. اس لیے جو اصل جو تطبیقی اس میں جو مراحل علماء نے ذکر کیے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن احادیث میں خضاب استعمال نہ کرنے کا ذکر ہے یہ عمل آپ کے قبل کا ہے اور بعد میں آپ نے خضاب استعمال کر لیا. اور یہ استعمال کرنے کی ایک اباحت بلکہ استحباب آپ سمجھ لیجئے, کیونکہ جو حدیثیں اس خضاب استعمال کرنے پر دلالت کرتی ہیں یہ آپ کا آخر الامر ہے جو کہ پہلے کے امر پر مقدم ہوگا, اور اس میں خضاب استعمال کرنے کی جو ہے وہ ایک تاکید یا آپ کا عمل جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. تو جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا بال انس بن مالک کے پاس دیکھا جو کہ مخضوب تھا, جس پر خضاب لگا ہوا تھا, اور وہ بال واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس کے شاہد انس بن مالک ہے.